السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 20 ہے۔ شروع کرتے ہیں ایک سچی موٹیویشنل کہانی کے ساتھ۔ یہ جو لوگ عام طور پر موٹیویشنل کہانیاں سناتے ہیں، خاص کر غیر مسلموں کے بارے میں، ان کی کامیابی کی جو وجوہات ہیں وہ پکی نہیں ہوتی، بلکہ جس کے بارے میں یہ کہانی ہوتی ہے اس کو بھی وجہ معلوم نہیں ہوتی، اور دوسری بات اکثر ان کا انجام بہت اچھا نہیں ہوتا۔ اور ہم جو کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ قرآن میں موجود ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کو بچپن میں ہی ان کے بھائیوں نے گھر سے نکال دیا، ماں باپ سے محروم کر دیا۔ عین جوانی کے وقت حکومت کے کچھ لوگوں نے ان پر الزام لگا کر ان کا اسکینڈل بنا کر جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں بھی ایسا ڈالا کہ ان کا کوئی ساتھی بھی نہیں تھا ان کی تحریک کا، یا کوئی ہم خیال بھی جیل کے باہر ان کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والا نہیں تھا۔ جوانی کے کئی سال انہوں نے جیل میں گزارے۔ جیل سے نکلنے کی کوئی تدبیر کام نہ آئی، ناکامی کے تمام اسباب موجود تھے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جیل سے نکلے اور اسی ملک کے بااختیار وزیر خزانہ بن گئے۔ جب وہ بن گئے اس کے بعد انہوں نے ساری داستان، وہ جیل، تنہائی، اسکینڈل سے لے کر کامیابی تک کی جو جرنی تھی، اس کی انہوں نے جو وجوہات بتائیں، دو اسباب بتائے۔ وہ دو اسباب ظاہر پکے ہیں، سچے ہیں، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ان کو، کیونکہ انہوں نے خود بتائے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ان کو۔ وہ دونوں اسباب آپ کے اس کورس میں موجود ہیں، ایک گزر چکا ہے اور ایک آگے آئے گا۔ ان کی نشاندہی آگے کی کلاسز میں کریں گے۔ یہ ختم ہو گئی بات۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پوری صورت موجود ہے قرآن میں۔ آگے بڑھتے ہیں اسباب غنا کی جانب۔ اسباب غنا ہم نے 18 سن لیے۔ سبب غنا نمبر 19 ہے مہمان کی عزت اور اکرام کرنا۔ آپ کے ہاں اگر کوئی مہمان آ جائے اور آپ اس کی عزت اور اکرام کریں گے اور وہ خوشی خوشی واپس چلا جائے، تو اس کے آنے اور جانے سے دروازے کھلتے ہیں خیر کے اور رزق کے۔ اس کا تجربہ بھی بہت ہوا ہے اور روایات بھی بہت موجود ہیں۔ ساتھیوں کے تجربات ہیں کہ کچھ مسائل تھے، سوچا کہ دعوت کریں، کچھ مہمان بلائے، ان کی عزت اور اکرام کیا، اور ان کے جانے کے ساتھ ساتھ وہ مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی محرم رشتہ دار ہوں، جیسے بھائی، بہن، چچا، تایا وغیرہ۔ اگر کوئی غیر محرم مہمان بھی ہے تو صرف پردے کا اہتمام کریں۔ آپ نے صرف عزت اور اکرام کرنا ہے اور دکھانا ہے رزاق کو، کیونکہ مسائل وہاں سے حل ہوں گے۔ اگر کوئی مہمان خود سے آ جائے تو بھی اس کا ادب اور اکرام کریں۔ مہمان کے کچھ آداب ہوتے ہیں، مہمان کا اکرام کیسے کیا جائے یہ ہمیں خود سے سیکھنے ہیں، اور جتنا ہی آپ آداب کا خیال رکھیں گے اتنا ہی اس سبب کے اثرات مؤثر ہوں گے۔ اس سبب کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، تو جب کوئی مہمان آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ موقع آ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 13 اسباب فقر ہم سن چکے ہیں۔ آنے والا اسباب فقر بھی بڑا سبب سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں
90% مصیبتیں اس سبب کے باعث آتی ہیں جن میں فقر، تنگ دستی اور محتاجگی بھی ہے۔ سبب فقر نمبر 14 ہے سستی کی عادت بنانا۔ ہم نے سنا کہ کوئی بھی بری عادت ہوگی وہ کسی پریشانی کی وجہ بنے گی، کیونکہ دنیا میں تمام پریشانیاں بری عادات کا نتیجہ ہیں۔ انہی بری عادات میں ہے سستی بھی۔ کبھی کبھار ہو جائے، تھوڑی بہت ہو جائے، وہ نہیں ہے۔ سستی کیا ہوتی ہے؟ ضروری کاموں کو بلا وجہ وقت پر نہ کرنا۔ مثلاً آپ کو مقررہ وقت پر کہیں جانا ہوتا ہے، جیسے کہ دفتر ہے یا کوئی کلاس ہے، لیکن کبھی کبھار لیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو معمول بنا لینا سستی ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا بڑا عمل ہے، سب جانتے ہیں۔ ہر نماز میں دوسری یا تیسری رکعت میں پہنچ رہے ہیں بلا وجہ، یا دن میں 2-3 نمازوں میں لیٹ ہو رہے ہیں بلا وجہ، یہ عادت ہے۔ آتے ہیں اہم کام میں لیکن لیٹ، یہ عادت ہے خطرناک۔ 90% مصیبتیں اس عادت کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ کچھ پوائنٹس ہیں، اس پر کام کر لیں، اس عادت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پہلا تو یہ کہ آپ اس عادت سے نجات کا پکا ارادہ کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ سستی اور عاجزی سے نجات کی دعا مانگنا۔ ہم اپنے الفاظ میں مانگ سکتے ہیں، اے اللہ سستی سے حفاظت فرما۔ اگلا پوائنٹ یہ کہ سستی کے برے انجام کے بارے میں سوچیں۔ کچھ دن تک سوچنے کے بعد اس پر آپ قابو پا لیں گے۔ مثلاً اگر وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہنچ گئے تو 1 کی جگہ 27 کا ثواب ملے گا۔ ویسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہت سی کمی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، جبکہ اکیلے پڑھنے میں سب کا خیال بہت زیادہ رکھنا پڑے گا، پھر بھی خطرات ہوتے ہیں۔ ایسا سوچیں، ہم سستی کے برے انجام کو، جاب پر ٹائم پر نہیں پہنچے، بلا وجہ سستی کی، اٹھنے میں سستی کی، تو سوچیں خیانت ہو جائے گی۔ ایک اور پوائنٹ ہے، اندر کی ہمت کو ابھارنا اور اس کا استعمال کرنا۔ ہمت کا خانہ ہر کسی کے اندر موجود ہوتا ہے، تو کسی بھی کام میں سستی ہو رہی ہو تو ہمت کا استعمال کریں۔ ایک اور بات، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ نماز میں سستی نہ کرنا، نماز میں سستی کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، اور یہ ہے بھی ایک مسلسل عمل، تو اس پر قابو پا لیا تو زندگی کے تمام اہم کاموں میں سے سستی ختم ہو جائے گی۔ آخری پوائنٹ ہے پیدل چلنے کی عادت بنا لینا۔ ہر وقت موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں، کم سے کم دن میں 20 منٹ پیدل چلیں، اس سے سستی بھی دور ہوگی اور ہمت کا خانہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ یہ چند نکات تھے، ان پر عمل کریں، انشاءاللہ زندگی سے بری عادات نکل جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔